کیوں اداس پھرتے ہو، راحت بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے۔ ہر اذان میں تم کو نصرت بلاتی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو، راحت بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے، نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے۔ آج کے حالات میں ہمارے علاقے میں خاص طور پر جس طرح سے مسجدوں کے سلسلے میں ہمارے محلے والوں کو، علاقے والوں کو دلچسپی ہو رہی ہے، اور مسجد کو بڑھانے کی، اس کو وسیع کرنے کی، اس کو خوبصورت کرنے کی جس طرح سے وہ لوگ فکر کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اللہ کی مدد کو لانے والی ہے۔ مسجد بلاتی ہے، خلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں، خلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھٹکل کی تاریخ میں اپنے صرفے سے اس زمانے میں پورے صرفے سے تعمیر ہونے والی یہ پہلی مسجد تھی۔ سادہ سادی صاحب نے اس زمانے میں جب بھٹکل میں اس طرح مکمل ہوئی مسجد، انہوں نے جب مسجد بنائی، مجھے یاد ہے انہوں نے وضو خانہ بھی بنایا، بیت الخلا بھی بنایا، اور پوری دلچسپی لے کر انہوں نے ماشاءاللہ اس میں حصہ لیا۔ خوب تو نے رمضان میں خلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں، آؤ آ کے لے لو تم، جنت بلاتی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو، راحت بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب۔ کربلا میں حسین بن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر، کربلا میں حسین بن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر،
تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، تاج شاہی عزیزوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، مجھ کو جام شہادت پلا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب۔ ادھر بھٹکل کے اندر مساجد کی توسیع کے تعلق سے، اس کی تزئین کاری کے تعلق سے بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ اصل جو مسجد پہلے سے قائم ہے اس مسجد کو باقی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ توسیع کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت سی مسجدیں جو اس کی توسیع یا تزئین ہوئی ہے ابھی قریب میں، اکثر و بیشتر مساجد میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے۔ بعض وہ مساجد جس کی تعمیر پر کافی عرصہ گزر چکا ہو اور اس کی توسیع کے لیے اس طرح سے گنجائش نہ ہو تو پھر اس پوری مسجد کو شہید کر کے الگ سے جو ہے نئی مسجد بھی تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسجد مسلمان کی زندگی کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختصراً یہ بات جاننا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا۔ بالکل ابتدائی کاموں میں سے جو کام آپ نے کیے تھے، مواخات حضرات مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، یہ بھی ابتدائی کاموں میں سے تھا، ضروری کاموں میں سے تھا۔ یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ، یہ بھی ابتدائی کاموں میں تھا۔ انہی ابتدائی اور بالکل شروع کے کاموں میں مسجد نبوی کی تعمیر تھی کہ مسجد کے ذریعے اسلامی آبادی کو، انسانی آبادی کو ایک روحانی غذا پہنچتی ہے، اس روحانی غذا کے لیے ایک مرکز تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ مسجد قباء کی تعمیر، آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ قباء سے آپ مدینہ منورہ کے داخلی حصے میں آئے تو وہاں بھی پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ تو یہ مسلمانوں کا بھی اس کے بعد سے یہی شیوا رہا ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے، جہاں بھی انہوں نے اپنے آبادی قائم کی، انہوں نے مساجد کی تعمیر کی فکر کی۔ مساجد کی تعمیر اور مساجد کا موضوع ایک بہت طویل موضوع ہے، اور مسجد کا جو پیغام ہے کہ ہم مسجدوں میں آئیں اور یہاں پر اپنا وقت گزاریں، نہ صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے بلکہ فرض کی ادائیگی سے ذرا پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، فرض کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر مسجد میں گزاریں۔ مسجد میں اپنے وقت کو گزارنا یہ باعث خیر و برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ مساجد یہ سب سے افضل ترین جگہ ہوتی ہیں روئے زمین کے اندر، جیسے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاع مساجدها، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا وشر البقاع اسواقها، بازاروں کو آپ نے جناب بری جگہ بتایا اس لیے کہ وہاں پر شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں آدمی ضرورت سے جاتا ہے اور اپنی ضرورت پورا کر کے اس کو فوراً آنے کا حکم دیا گیا، جبکہ مساجد کے اندر جمع رہنے، بیٹھے رہنے، اپنا وقت گزارنے، اعتکاف کرنے، یہ تمام چیزیں اس کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی بابرکت جگہ ہوتی ہے، یہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا تھوڑا سا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں کے اندر ہمارا وقت کہاں زیادہ گزرتا ہے، ہمارا وقت مسجدوں میں کتنا گزرتا ہے اور مساجد کے مقابلے میں دوسری جگہوں پر ہمارا کتنا وقت گزرتا ہے۔ خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، عشاء کی نماز کے بعد رات دیر گئے تک شہر کے مختلف نکڑوں پر جمع ہو کر کے نہ صرف ایک محلہ بلکہ اس معاملے میں تمام محلے والوں نے شاید پتہ نہیں اتفاق کر لیا، مجھے معلوم نہیں ہے، ہر محلے کے اندر ایک دو جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر نوجوان جمع رہتے ہیں
رات دیر تک گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور آج کل تو خیر موبائل بھی ہاتھ میں آیا ہے، اس سے بھی جو ہے اپنی کچھ تسکین کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے وقت کو اپنا ضائع کرتے ہوئے پھر مسجدوں کے اندر آنے کا جو وقت تھا، اول وقت میں مسجدوں میں پہنچنے کا، خصوصاً فجر کی نماز میں پہنچنے کا، اس سلسلے میں ہم بالکل کھوتا ہوئے ہیں، اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اپنے اوقات کو اس طرح سے ضائع کریں، اور ہم کو جب مسجدوں میں آنے کا حکم تھا، اول وقت میں مسجدوں کے آنے کا وقت تھا، اس کے سلسلے میں ہم کھوتا رہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں تک میں اپنی بات پہنچانا چاہوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر کے غیر ضروری اور بلکہ لغویات میں اور فحش کاموں کے اندر اور گپ شپ میں ہم اپنا وقت گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی، آپ عشاء کے بعد فوراً سونے کو پسند کرتے تھے، اللہ کہ کوئی ضروری کام تھا، دینی کام ہوتا تھا، آپ جو ہے جگتے تھے، ورنہ جو ہے نا آپ اول وقت میں عشاء کے فوراً بعد جو ہے سونے کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ نے اسی بات کو پسند کیا۔ رات کے وقت گفتگوؤں میں اپنے وقتوں کو ضائع کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، میں مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں خالی ذہن تھا۔ ہمارے دوست مولانا انصار صاحب نے آپ کے سامنے اس مسجد کی تعلق سے کچھ تفصیلات بیان کی، میں سمجھتا ہوں اس کی کچھ اور تفصیلات ان کو مولانا شفیع صاحب ملپا سے معلوم کرنی چاہیے کہ یہ مسجد کیسے تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں جنہوں نے تعمیر کے لیے بتایا کہ انہوں نے اپنا بہت بڑی رقم کی، جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس سلسلے میں جو مسجد ابتدا میں تعمیر کی گئی تھی وہ پوری مسجد ان کے صرفے سے تعمیر کی گئی تھی، جن صاحب کا انہوں نے نام یہاں پر بیان کیا ہے۔ پوری مسجد اس وقت کے اعتبار سے جو ضرورت تھی، ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے مسجد کی پوری ضرورت پوری کر دی تھی، اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے کوششیں کی تھی اس میں ہمارے مولانا شفیع ملپا صاحب خاص طور سے قابل ذکر ہیں، اور دوسرے حضرات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ نثار صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایک کانٹریکٹر کی حیثیت سے تھے، اور ابتدا میں ان کو جو پیسے وغیرہ پہنچائے گئے تھے ہمارے ذریعے سے ہی ان کو جو ہے پیسے پہنچائے گئے تھے، ابتدا میں 1.5-2 لاکھ روپے تک ان کو جو ہے پہنچائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد سعدی صاحب نے، ہمارے جو پھوپھا تھے، انہوں نے اپنے ذمے ہی لے لیا تھا، پھر انہی سے جو ہے نا پیسے ان کو پہنچتے تھے، اور دوسرے یہاں کے خاص طور سے جو ذمہ دار تھے ہمارے شیخر میرا صاحب، انہوں نے جو ہے پوری ذمہ داری لی تھی۔ بہرحال تاریخ کے تعلق سے مکمل تاریخ جب تک آدمی کو معلوم نہ ہو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ عموماً بھٹکل میں دیکھا ہی جاتا ہے، آدھی تاریخ بیان کی جاتی ہے، آدھی تاریخ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ آپ اس کا نام ذکر کر کے، اس کی تعریف کر کے اس کا تو ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے تعلق، اس کے متعلق اور جو کچھ باتیں ہوتی ہیں، جو اس کا ایک اور جو دوسرا سکے کا جو دوسرا رخ ہوتا ہے، اس کو بیان کیے بغیر رہتے ہیں، تاریخ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کو اور ذمہ داروں کو اس سلسلے میں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر مکمل تاریخ معلوم ہو تبھی بیان کرنا چاہیے، مکمل تاریخ معلوم نہ ہو یا ہمارے بیان کرنے سے، کسی چیز کو بیان کرنے سے لوگوں کے اندر انتشار یا اختلاف ہونے کا خطرہ ہو، اس طرح کی چیزوں کو بیان کر کے نوجوان نسلوں کو اختلاف کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا، مجھے معلوم نہیں یہاں مسجد کی تاریخ بیان کرنے کے سلسلے میں کہاں چوک ہو گئی کہ مولانا خواجہ صاحب کو اس کی وضاحت کرنی پڑی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھٹکل کی تاریخ میں اپنے صرفے سے اس زمانے میں تعمیر ہونے والی، پورے صرفے سے تعمیر ہونے والی یہ پہلی مسجد تھی۔ سعدی صاحب نے اس زمانے میں
جب بھٹکل میں اس طرح مکمل وہی مسجد انہوں نے جب مسجد بنائی، مجھے یاد ہے انہوں نے وضو خانہ بھی بنایا، بیت الخلاء بھی بنایا، اور پوری دلچسپی لے کر انہوں نے ماشاءاللہ اس میں حصہ لیا۔ مجھے یاد ہے یہ 1995 یا 96 کی بات تھی، اور اس کی تحریک مولانا خواجہ صاحب نے کی تھی، اور اس زمانے میں جامعہ کے کتب خانے میں اوپر جو ہے اپنی کتاب کے ٹیپو سلطان کے کام کے سلسلے میں بیٹھتا تھا، تو ہم نے بھٹکل میں کئی لوگوں سے ملاقات کی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے کانٹریکٹر نثار صاحب کو اس زمانے کے اعتبار سے کم جو خرچ ہو سکتا تھا اس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی، اور ہم نے اور مولانا خواجہ صاحب نے اس زمانے میں سعدی صاحب سے اجازت لے کر ان سے بات کی، اور پوری رقم ماشاءاللہ انہوں نے دی۔ عام طور پر مسجدوں میں مسجدیں تعمیر کرنے کے بعد لوگ جو ہے ایکسٹو ہو جاتے ہیں، لیکن سعدی صاحب کا معاملہ رہا، مولانا انصار صاحب گواہی دیں گے، اس کے بعد ان کی بیوی نے بھی اور ان کے بچوں نے بھی جب بھی اس کی تزئین، تعمیر یا ترمیم کی ضرورت ہوئی پورا حصہ لیا، اور آج بھی یہ جو تعمیر نو ہو رہی ہے اس میں بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ان کے گھر والوں کا، ان کے بچوں کا بڑا حصہ ہے، جیسے کہ میں نے خود دیکھا یہاں پر میٹنگ میں آ کر وہ تفصیل معلوم ہوئی۔ ایک مسجد کی ایک تاریخ ہے یہ، تو اس میں اس کی تحریک مولانا خواجہ صاحب نے اس زمانے میں کی تھی، سعدی صاحب نے اپنے ذاتی صرفے سے اس زمانے میں یہ مسجد تعمیر کی تھی، کانٹریکٹر نثار صاحب نے بڑی قربانی کی اور بڑی دلچسپی سے یہاں پر کھڑے ہو کر، آج ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ پرانی مسجد الحمدللہ اپنی جگہ باقی رکھتے ہوئے یہاں کی انتظامیہ نے اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے اس کی ترمیم کی جو ہے کوشش کی اور کامیاب اس کے اندر ہوئے وہ۔ بھٹکل کی تاریخ میں جماعت المسلمین کے انڈر میں تولیت میں مسجدیں ہوتی تھی ہماری، ایک آدھ مسجد اس زمانے میں تھی، نور مسجد تھی، ایک آدھ کوئی مسجد تھی۔ پہلی دفعہ مجھے یاد پڑتا ہمارے اپنی یاد کے حساب سے سعدی صاحب نے اس مسجد کو مسجد طوبہ کی تولیت میں دیا، تو اس اعتبار سے تیسری اس کی خصوصیت تھی۔ چوتھی اس زمانے میں بھٹکل میں جہاں پر ہمارے مسلک حنفی سے تعلق رکھنے والے بھائی رہتے تھے، کچھ لوگوں نے اس کی تحریک شروع کی تھی کہ ہم جو ہے اپنا حنفی مسلح بنائیں گے، بڑی حکمت کے ساتھ۔ اس میں مولانا انصار صاحب اور پھر ہمارے سب لوگ تھے اس زمانے میں کہ جہاں پر حنفی رہتے ہیں وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسجد بنائیں گے، جہاں شافعی لوگ رہتے ہیں پھر جماعت کے انڈر میں امام ابو حنیفہ مسجد بنی، تاکہ اس طرح کی باتیں ختم ہو جائیں۔ حنفی شافعی یہ سب وقتی چیزیں ہیں اور اپنے اپنے اختیارات کی چیزیں ہیں، اس طرح کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی مسجد یہاں بننے کے بعد پھر امام ابو حنیفہ مسجد بننے کے بعد وہ سلسلہ الحمدللہ بند ہوا۔ اس میں جیسے کہ کہا گیا ہمارے رکن الدین شیکرے میرا بھاؤ نے جو قربانیاں دی ہے، میں نہیں سمجھتا اس عمر کے کسی آدمی نے اپنی معذوری کے باوجود اس نے قربانی دی ہوگی۔ اس کی انہوں نے جتنی فکر کی اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہے، اخیر تک بیمار پڑنے تک اور انتقال تک ایک یہ کس کی فکر کرتے رہے ہو۔ اور اس مسجد کی پانچویں خصوصیت یہ ہے جس کو آپ یاد رکھنا چاہیے، یہ مسجد بہت چھوٹی تھی، پسماندہ علاقے میں تھی۔ ایک مسجد کی امامت کے لیے کسی عالم کا تیار ہونا، وہ بھی کسی بڑی سطح کے عالم کا تیار ہونا، میں نہیں سمجھتا اتنا آسان تھا۔ یہ بھٹکل کی تاریخ میں پہلی چھوٹی مسجد اور پسماندہ علاقے کی مسجد، اور سب سے بڑے عالم ملے، اور عالم مل کے ایک آدھ سال کے بعد چلے نہیں گئے مولانا انصار صاحب، بڑی بڑی ان کو پیشکشیں آئی، بڑی مسجدوں میں ان کو بلایا گیا، لیکن انہوں نے کہا میری زندگی کا آغاز اور میری جو ہے دعوت زندگی کا جو ہے کی ابتدا امام شافعی مسجد سے ہوئی، تب سے اب تک میں نہیں سمجھتا اتنی چھوٹی مسجد میں اتنے تسلسل کے ساتھ کوئی بڑا عالم اس سطح کا رہا ہو جیسے مولانا انصار صاحب رہے۔ پھر مولانا انصار صاحب نے یہ تاثر دیا امام نہیں ہوتا، مسجد کے انتظام میں شریک ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا مولانا انصار صاحب اس کے سیکریٹری بھی بنے، کبھی صدر بنے، اور آج بھی صدر ہیں ماشاءاللہ۔ تو انتظامیہ کے ساتھ ان کا پورا اشتراک رہا، بحیثیت امام نہیں رہا تب سے لے کر اب تک۔ یہ ہمارے بھٹکل کی خاصیت ہے کہ مسجدیں کسی خاندان یا کسی خاص قسم کے لوگوں کے تابع نہیں ہوتی۔ آپ کسی شہر میں دیکھیے پتہ بھی نہیں چلتا کون صدر ہے سیکریٹری، بمبئی جائیے، کلکتہ جائیے، بنگلور جائیے، وہاں پر وہاں کے محلے کے لوگوں کا کوئی اشتراک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے شاید بھٹکل میں کبھی رہا ہو کسی خاندان کے ساتھ یا کسی خاص قسم کے لوگ مسجد میں متولی رہتے ہوں، لیکن ادھر 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بھٹکل میں مسجدوں کی تنظیم اور اس کے انتظام میں پورے محلے کے لوگ شریک ہوتے ہیں، بلا تفریق انتخابات ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر جو ہے بڑوں تک، اور جو لوگ نمازوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ان کو اس انتظام میں شریک کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ خود بھی دیندار بن جاتے ہیں۔
اس کی مثال یہ ہے، یہاں شروع میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، لیکن الحمدللہ یہاں مولانا انصار صاحب کی بڑی محنت رہی، سب کو انہوں نے شریک کر دیا، کسی کو سیکرٹری بنا دیا، کسی کو نائب صدر بنا دیا، سب لوگوں کو نتیجہ یہ ہوا جو نماز سے جڑے ہوئے نہیں تھے، مسجد سے جڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ بھی الحمدللہ مسجدوں سے جڑ گئے، اور بٹکل کے اس طرح کے علاقوں میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نمازی اگر کسی علاقے کی مسجد میں ہے تو ہمارے امام شافعی مسجد میں الحمدللہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم دعا کریں کہ سعدی صاحب نے جس جذبے کے ساتھ اپنی ذاتی صرفے سے اس کو تعمیر کیا تھا، آج ان کے اخلاص کی برکت ہے یہ مسجد آباد نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ آباد ہے جس کا ہم نے تصور کیا تھا، اور اس پورے علاقے میں دین کو باقی رکھنے کا، بدعات اور خرافات کے ختم ہونے کا، اچھے عقیدے پر آنے کا، اور ایمانیات کے ساتھ بچوں کی تعلیم، بڑوں کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، اس طرح کی سب چیزیں الحمدللہ بھٹکل کی کسی مسجد میں ہو سکتی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ نے یہاں پر جاری کر دی ہے۔ تو ہمیں اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور جنہوں نے جس طرح بھی جو بھی حصہ لیا ہے میں سمجھتا ہوں ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اپنی شان نشان بدلا دیں گے۔ اب ہم نے اس مسجد کی فکر کی، 4-5 مہینے سے لگے ہوئے تھے مسجد کو خوبصورت، ہر جگہ پر، گھر میں پنکھا بھی نہیں آیا تو مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ آج اے سی ہونی چاہیے، یہ تصور ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے اب اے سی کی بات کیا ہوگا، اے سی کا بل کون دے گا، اے سی دینے والے بعد جائیں گے، مسجد سے پریشان ہے، اس بھی تنخواہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کلچر چل پڑا، پی پی ہونی چاہیے، گرین لائٹ لگنا چاہیے، کارپیٹ ہونا چاہیے، نہیں سمجھ رہے؟ مسجد کی تعمیر میں 10 لاکھ روپیہ لگتا ہے اور تزئین میں 40 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ کوئی مسجد میں جا کے پوچھیے 40 سے نیچے آنکڑا ہوتا ہی نہیں، یہاں تک آنکڑا بھی کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپیہ میرے خیال میں اس طرح ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اب ہم نے مسجد کی ظاہری تزئین کی اور اس کی فکر کی، اب ہمارا سلسلہ جو ہے یہاں سے کٹ کر مسجد کی حقیقی تعمیر پر ہونا چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ مسجد کی آبادی پر اللہ نے جو وعدہ کیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس کے ایمان کی گواہی نہیں دی گئی۔ اچھے کام پر کہا گیا مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، لیکن خوشخبری سنائی ہے مسجد کو آباد کرنے والوں کے تعلق سے، اس آبادی میں حصہ کوئی نہیں لے سکتا مگر مجھ پر ایمان رکھنے والا، یہ مومن ہی ہو سکتا ہے، یہ منافق نہیں کر سکتا، یہ دھوکے باز نہیں کر سکتا، یہ مومن ہے، اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ تو مسجد کی تعمیر جس طرح کی یہ تعمیر ہوئی ہے، اصل مسجد کی تعمیر ہے کہ مسجد کو جس مقصد کے لیے آباد کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے مسجد کو آباد رکھنے کی فکر کی جائے۔ اصل مسجد کی تعمیر یہ ہے کہ محلے کا کوئی ہمارا فرد جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسجد میں آئے بغیر نہ رہے۔ ہم کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ابھی ہماری مسجد ایک مثالی اور ماڈل مسجد بننی چاہیے۔ امام شافعی مسجد ایک مسجد ہے، وہاں کا ایک آدمی بھی فجر کی نماز میں غائب نہیں رہتا، مغرب میں 3 صفیں رہتی ہے، فجر میں 5 صفیں رہتی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مسجد و جماعت جیسے انتظامیہ بھی اس کو اپنا حصہ سمجھے، انتظامیہ خالی انتظام کے تعلق سے غور نہ کرے مسجد میں آبادی کیوں گھٹ رہی ہے، اتنی بڑی مسجد ہونے کے باوجود، گھر بننے کے باوجود۔ حدیث شریف میں آتا ہے گھر کے پاس مسجد ہو اور اذان ہوتی ہو اور انسان اور مسلمان مسجد میں نہیں پہنچتا، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے فرمایا سوکھی لکڑی جمع کروں، لکڑی میں آگ ڈال دوں، اور اس آگ کے اندر کس کو؟ کافر کو، مشرک کو نہیں، اس مومن کو جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنے کی وعید نہیں ہے، ہم اتنے معذور ہیں۔ یہ اگر حدیث بھی یاد رہے گی ہماری زندگی میں، کوئی نماز نہیں، کتنے لوگ ہیں جو آخری بیماری کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، کتنے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں، لیکن مسجد میں جب تک پہنچنے کی گنجائش ہوتی ہے مسجد پہنچتے، اس سے زیادہ اچھی صحت والے نہیں، پوری صحت والے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارا سسٹم یہ ہونا چاہیے دکانوں میں، ہمارا سسٹم گھروں میں ہونا چاہیے، اذان ہونے کے بعد مسجد کی تیاری، کیا مطلب؟ وضو کریں گے، استنجا جائیں گے، چل کے مسجد پہنچیں گے، سنت پڑھیں گے، تب تک وقت ہو جاتا ہے۔ اذان کے بعد امام جب کھڑا ہو جائے گھر سے نکلیں گے تو 2 رکعت ہونے تک وضو ہو جائے گا، پھر 2 رکعت ہونے تک مسجد میں پہنچ جائیں گے، جماعت چھوٹ جائے گی۔ یہ عادت ہونی چاہیے۔ ہم جماعت کی پابندی کریں گے، ہمارے بچے جماعت میں پہنچیں گے۔ ہم جماعت کی پابندی نہیں کریں گے، 1000 بچوں سے کہیں گے نہیں کریں گے۔ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسجد ایک مثالی مسجد ہوگی انشاءاللہ، آبادی کے اعتبار سے کوئی انشاءاللہ گھر بے نمازی یہاں نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ عورتوں میں بھی ترغیب ہونی چاہیے، اول وقت میں جیسے مردوں کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح فضیلت ہے کہ اول وقت میں عورتیں بھی اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ آج سب سے زیادہ سستی گھر میں یہی ہوتی ہے، مغرب کی نماز میں اور زیادہ سستی ہوتی ہے۔ ہم سب طے کریں گھر میں اذان ہوتی ہے بس
हम चले गए, घर में वापस आने के बाद फौरन पूछना चाहिए नमाज भी नहीं हुई, एक बार डांटिए, 2 बार डांटिए, मोहब्बत समझाइए, घर में एक माहौल बन जाएगा अजान के साथ ही नमाज की तैयारी का इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी तौफीक मुझे भी अता फरमाए और आपको भी अता फरमाए। जिन्होंने पहले दिन इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और आज तक ले रहे हैं, अल्लाह उन सबको अपने शाह निशान बदला अता फरमाए और इस मस्जिद को एक मिसाली मस्जिद बनाए, एक नमूने की मस्जिद बनाए जहाँ 100% नमाजियों के साथ मस्जिद आबाद रहती हो। और अल्लाह ताला इसमें हिस्सा लेने वालों को हर तरह के खैर उनके लिए मुकद्दर फरमाए और हम सबको भी, हमारी नस्लों को भी अल्लाह तौहीद खालिस पे जिंदा रखे और नमाज़ों की पाबंदी करने की और जमात की पाबंदी करने की और मस्जिद की हकीकी आबादी को उसकी फ़िक्र करने की, उस तरह उसको आबाद रखने की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। उस्ताद मोहतरम मौलाना अंसार साहब, दीगर उलमा इकराम, मस्जिद के ज़िम्मेदारान और यहाँ पर हाज़िर होने वाले मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस वक्त हमारे असातिज़ा इकराम ने मस्जिद के ताल्लुक़ से और मस्जिद वालों की क्या ज़िम्मेदारी हैं उसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हमारे सामने बयान की हैं और अभी हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मकबूल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हमें सुनना है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन 2-3 बातें आपके सामने बयान करूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह को दुनिया की तमाम जगहों में मस्जिद सबसे ज़्यादा पसंद है। अब जिन लोगों का ताल्लुक़ मस्जिद से होता है, जो मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करते हैं, जो मस्जिद की इस्लाह की फ़िक्र करते हैं, जो मस्जिद को पाक और साफ़ रखने की फ़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला को उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लोगों के सिलसिले में फरमाया, 7 किस्म के लोग वो होंगे कि क़ियामत के दिन जब गर्मी हद से भरी हुई होगी, धूप से पूरी इंसानियत परेशान होगी, तो 7 किस्म के लोग वो होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में रखेंगे। उनमें से एक शख्स जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है, हर वक्त जिसको मस्जिद की फ़िक्र लगी हुई रहती है, मस्जिद को आबाद करने की, मस्जिद में वक्त गुजारने की और मस्जिद की तरक्की की फ़िक्र जिसके दिल में हमेशा बसी और लगी रहती है, उस शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उस गर्मी में अपने अर्श के साए में उसको जगह देंगे। इससे बढ़कर मस्जिद के खिदमतगारों को और क्या खुशखबरी हो सकती है। दूसरी चीज़, मस्जिद से मोहब्बत, ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। हम मस्जिद की फ़िक्र करेंगे, अल्लाह हमारी फ़िक्र करेंगे। हम मस्जिद को आबाद रखने की और मस्जिद को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए अपना धन, अपना माल और अपनी जान, अपना वक्त सब देंगे, तो यकीन मानिए अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। हम अल्लाह के घर की फ़िक्र करेंगे, अल्लाह हमारी फ़िक्र करेंगे। आज के हालात में हमारे इलाके में ख़ास तौर पर जिस तरह से मस्जिदों के सिलसिले में हमारे महल्ले वालों को, इलाके वालों को दिलचस्पी हो रही है और मस्जिद को बढ़ाने की, उसको वसी करने की, उसको खूबसूरत करने की जिस तरह से वो लोग फ़िक्र कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अल्लाह की मदद को लाने वाली है।
اور آج کے جو حالات میں مسلمان مایوس ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں کو دبانے کی، ان کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اگر مسجد سے ہمارا تعلق رہا اور یہی تعلق مسجد کی آبادی اور مسجد کی ترقی کے سلسلے میں ہمارا رہا تو یقین مانیے دنیا کی طاقت ہمیں کسی طرح سے ختم نہیں کر سکتی، کسی طرح سے ہمارا نقصان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ تیسری چیز مسجد کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس گھر کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مقام بلند کرنا، اس کا ادب ہو، اس کا احترام ہو، اس کی قدر و قیمت ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے سلسلے میں فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص ناپاک لوگ ہوتے ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے وہ مسجد میں آ نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ یہ پاک گھر ہے، اس گھر کی عظمت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے جو آداب ہیں اس کا ہم خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دیکھیے کسی صدر کے ملک کے صدر کے دربار میں جاتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کے دربار میں جاتے ہیں، اس کو چھوڑیے کسی ایم پی کے پاس، ان کے آفس میں ہم جاتے ہیں، اے کے پاس جاتے ہیں تو کتنا ہم عزت اور احترام کے ساتھ جاتے ہیں، کتنی قدر و قیمت کے ساتھ جاتے ہیں، کتنی عظمت کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے ادب کے ساتھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس عزت کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آئے اور وہ عظمت ہمارے دل میں نہ ہو، وہ قدر اور وہ احترام ہمارے دل میں نہ ہو تو یہ ایک قسم کی بے ادبی کی دلیل ہے۔ تو مسجد میں آئیں، ایک تو آتے وقت بن صبر کرائیں، خذوا زینتکم فی المساجد، قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا مسجد میں آتے وقت مسجد کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ خوبصورت لباس پہن کر، بہتر سے بہتر لباس پہن کر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ شادی میں جا رہے ہیں تو کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، کسی گورنمنٹ آفیسر کے پاس جا رہے ہیں، پرائم منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، چیف منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، اچھے اچھے لباس پہن کر جا رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہم حاضری دے رہے ہیں تو ایسا کپڑا پہن کر آتے ہیں جو کام کاج میں لگا ہوا آدمی پہنتا ہے یا کوئی مزدور پہنتا ہے یا بچے کھیلتے وقت جو پہنتے ہیں یا رات میں سوتے وقت جو کپڑے پہنتے ہیں اس کو پہن کر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ مسجد کے احترام کے نہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی عظمت کی دل میں نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے مسجد بنائی ہے ہم نے تو مسجد کا احترام بھی ہو، مسجد آتے وقت ایک تو دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو۔ دیکھیے مسجد آتے وقت وضو کر کے آنے کے لیے کہا گیا، درود پر کیا کہتے ہیں دعا پڑھ کر آنے کے لیے کہا گیا، بھاگتے ہوئے نہ آنے کے لیے کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے مسجد میں آتے وقت عزت اور احترام کو، اللہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر آئیں۔ اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جا رہے ہیں تو کتنی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور کپڑے بھی ایسے پہن کر جائیں جو اللہ کے دربار کی شان کے مطابق ہو۔ ایسے کپڑے پہن کر اللہ کے لیے مسجد میں نہ آئے جو اللہ کے گھر کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اگر دل سے ہم مسجد کی قدر کریں گے، اس کی عظمت دل کے اندر ہم رکھیں گے، یاد رکھیے مسجد کی عظمت اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہوگی، دنیا کی کسی مخلوق کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ دنیا کی کتنی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اس کا احساس کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کریں گے، تب دل کے اندر عظمت آئے گی تو یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اللہ کی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو دشمن کے دل میں ہماری عظمت ہوگی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کا احترام ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا تو دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ ہمارا رعب ڈال دے گا، ہمارے قدر دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، دشمن بھی ہمارے احترام پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو آج اس کی ضرورت ہے، مسجد کے ادب کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مسجد کے لیے کوششیں کی ہیں سب کو شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے دربار میں اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے دین سے، اپنی مسجد سے اور اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔